قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ اس بڑی تباہی کو کون ٹالے گا؟ دنیا کی بڑی بڑی سپر پاورز، جوہری ہتھیار رکھنے والے ممالک ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں۔ کون کتنا طاقتور ہے یہ آپ بخوبی جانتے ہیں۔ ہونے والے یدھ کی شروعات کہاں سے ہوئی اور اب اختتام کس کی تباہی پر ہوگا، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن یہ لڑائی کب، کہاں اور کیوں شروع کی گئی؟ اس لڑائی کے اصل مقاصد کیا تھے؟ پس پردہ کیا چل رہا ہے؟ کیوں آج یورپی ممالک میں چین بھارت جنگ کو لے کر خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے؟ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ روس کی لیک کی جانے والی خفیہ رپورٹ میں کون سے اہم انکشافات کیے گئے ہیں، جن کو لے کر آج پوری دنیا میں بے یقینی سی کیفیت طاری ہو چکی ہے۔ کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ بہت بڑی تباہی آنے والی ہے؟ آخر کیوں مودی ایشیا کا امن تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے؟ اندرونی کہانی ہے کیا؟ ویڈیو میں حقائق سے پردہ اٹھائیں گے۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ حالات دن بہ دن کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ جنگ کے بادل ایشیا پر واضح منڈلاتے نظر آ رہے ہیں۔ جو کھیل مودی نے کھیلنا شروع کیا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں، لیکن اس کے پس پردہ کیا حقائق ہیں وہ آج اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کریں گے۔ عالمی وبا کا بہانہ بنا کر امریکہ نے چین کو پوری دنیا میں تنہا کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کوشش میں وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ دراصل امریکہ کسی صورت نہیں چاہتا کہ چین دنیا کی بڑی سپر پاور بن جائے۔ امریکی خفیہ ادارے کئی ایک دفعہ یہ رپورٹ کر چکے ہیں کہ اگر اب بھی چین کو نہ روکا گیا تو پھر امریکہ کی پوری دنیا میں کوئی نہیں سنے گا، اور ہو بھی ایسا ہی رہا ہے۔ روس کی طرف سے لیک کی جانے والی ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ امریکہ اب ایشیا میں بڑی تباہی مچانے جا رہا ہے، جس میں دنیا کی بڑی بڑی اور طاقتور فوجیں رکھنے والے ممالک شامل ہیں۔ وہ ممالک جو دنیا کے جدید ترین ہتھیاروں سے لیس ہیں، وہ ممالک جو جوہری طاقت کے حامل ہیں۔ جی ہاں، رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ امریکہ کے عزائم انتہائی خطرناک ہیں۔ امریکہ نے بڑی چالاکی سے چین اور بھارت کو ایک دوسرے کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ بات کو سمجھیں، اگر چین بھارت لڑائی شروع ہو جاتی ہے تو یقیناً چین کی اکانومی کولیپس کر جائے گی۔ چین میں ہونے والی انویسٹمنٹ یکدم سے رک جائے گی۔ جنگ زدہ چین 20 سال پیچھے چلا جائے گا، کیونکہ چین کا مقابلہ بھی کسی چھوٹے دیش سے نہیں ہے۔ چین پاکستان مل کر دنیا کا سب سے بڑا پروجیکٹ سی پیک شروع کرنے جا رہے ہیں، جو امریکہ بھارت کو ہضم نہیں ہو رہا۔ اس لیے امریکہ نے متعدد بار کوشش کی ہے کہ چین کو قابو کیا جائے، لیکن وہ ایسا کرنے میں کامیاب نہیں ہوا۔ اب امریکہ نے بہت بڑا خطرہ مول لیتے ہوئے انڈیا کو چین کے سامنے لا کھڑا کیا ہے۔ آپ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ اچھا بھلا ملک جو ہر طرح سے بہترین چل رہا تھا اچانک چین کے ساتھ لڑائی میں جٹ گیا ہے؟ آخر پس پردہ کچھ نہ کچھ تو تھا، جو اپنے سے 10 گنا بڑی طاقت سے لڑنے کے لیے انڈیا کھڑا ہو گیا ہے۔ امریکہ کو ڈر ہے کہ اگر پاکستان چین نے مل کر سی پیک پر کام شروع کر دیا تو دنیا کی تجارت کا مرکز گوادر بن جائے گا، تو پھر چین پاکستان کو ایشیا کا ٹائیگر بننے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ یہی وجہ ہے امریکہ کے کہنے پر پہلے مودی نے آرٹیکل 370 ختم کیا اور ساتھ ہی لداخ کی خصوصی حیثیت کو بھی ختم کر کے اسے بھی اپنے کنٹرول میں کر کے چین کو لڑائی کے لیے اکسایا۔ گیم کو سمجھیں، مودی نے آرٹیکل 370 اور لداخ کے معاملات کو چھیڑ کر ایک طرف چین اور دوسری طرف پاکستان دونوں کو لڑائی کے لیے اکسایا ہے، تاکہ سی پیک شروع کرنے والے یہ دونوں ممالک ایک دفعہ پھر جنگ کی آگ میں دھکیل دیے جائیں، اور دنیا کے وہ ممالک جو سی پیک کا حصہ بننے جا رہے تھے وہ چین، پاکستان، بھارت لڑائی کی وجہ سے آئندہ اس سی پیک کا حصہ
نہ بنے۔ مطلب امریکہ اور انڈیا کی کوشش بھی یہی ہے کہ سی پیک شروع ہونے سے پہلے ہی فلاپ کر دیا جائے، اور چین جس نے اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ اس منصوبے پر لگائی ہے وہ اس لڑائی کی نظر ہو جائے۔ ظاہری سی بات ہے، اگر چین اس منصوبے کو چلانے میں کامیاب نہیں ہوتا تو اربوں ڈالرز کا بڑا جھٹکا چین کی اکانومی کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، جس کے لیے چین بالکل تیار نہیں ہے۔ چین نے امریکہ کی سازش کو سمجھ لیا تھا۔ اس نے بھی پچھلے سال 5 اگست کے بعد سے ہی امریکہ کے پالتو مودی کے خلاف جال بچھانا شروع کر دیا تھا۔ آج چین ہر محاذ پر بھارت کی ٹھکائی کر رہا ہے۔ لداخ اور مقبوضہ وادی دونوں پر مودی نے ایک جیسا کام کیا تھا، لیکن پاکستان نے سفارتی محاذ پر انتہائی چالاکی سے مودی کو شکست دی، جبکہ دوسری طرف چین جو انتہائی طاقتور ہے، اس نے طاقت کے بل بوتے پر مودی کو سرحد پر کرارا جواب دیا ہے۔ حالانکہ اگر پاکستان چاہتا تو وہ بھی سرحد پر انڈیا کے ساتھ محاذ گرم کر سکتا تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں پاکستان کا فیصلہ انتہائی دانش مندانہ تھا، کیونکہ وہ وقت کشمیر پر حملہ کرنے کا مناسب نہیں تھا۔ چین اور پاکستان مل کر اب بھارت امریکہ کو جواب دینے جا رہے ہیں۔ اس وقت چین اور بھارت دونوں بحیرہ ہند سمیت ہمالیہ کی چوٹیوں پر جنگی ساز و سامان تیزی سے پہنچا رہے ہیں۔ امریکہ نے چین پر چڑھائی کرنے کے لیے بحیرہ ہند میں دنیا کا خطرناک ترین بحری بیڑا روانہ کر دیا ہے، جو چین کو سمندری راستے سے کنٹرول کرے گا۔ چین نے امریکی بحری بیڑے کو شکست دینے کے لیے جبوتی بیس کو جدید ترین ہتھیاروں اور میزائلوں سے لیس کر لیا ہے۔ چین اس وقت جبوتی بیس کو جنگی بیس میں تبدیل کر چکا ہے، کیونکہ امریکی بحری بیڑے کی موومنٹ کے بعد چین نے ہر خطرے سے نمٹنے کے لیے تیاری کر رکھی ہے۔ بھارت کے تو پہلے ہی ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں، مرے نہ تو کیا کرے۔ اپنی آخری سانسیں لیتے ہوئے مودی اب پوری دنیا کا امن بھی تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے۔ شروعات امریکہ اور مودی کر چکے ہیں، لیکن اختتام اب انڈیا کی تباہی پر ہی ہوگا، کیونکہ اس وقت نیپال، بھوٹان، سری لنکا اور بنگلہ دیش سبھی ہمسایہ ممالک مودی کی پالیسیوں کی وجہ سے تنگ ہیں۔ نیپال اپنی فوجیں بارڈر پر لے آیا ہے۔ بھوٹان نے اچانک بھارت کا پانی بند کر کے واضح کر دیا ہے کہ وہ بھارت کو کسی بھی وقت نقصان پہنچا سکتا ہے۔ بنگلہ دیش متنازع شہریت بل کو لے کر پہلے ہی مودی سے ناراض ہے، لہٰذا اپنے ملکی مفادات کی خاطر اب انڈیا کے تمام ہمسایہ ممالک چین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دفاعی ماہرین کے مطابق ایک اشارے پر اب یہ ہمسایہ ممالک بھارت کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں۔ صورتحال انتہائی خطرناک ہو چکی ہے۔ لداخ میں امریکی شہ پر مودی جنگی جہاز لے آیا ہے، جنہوں نے لداخ سے ملحقہ علاقوں میں کئی گھنٹوں تک جنگی مشقیں کی ہیں۔ امریکہ کو عادت ہے وہ دوسروں کی ترقی نہیں دیکھ سکتا۔ بحیرہ ہند میں سب میرینز آ رہی ہیں۔ امریکہ اب چین کے خلاف نیٹو فوج کو لڑنے کے لیے تیار کر رہا ہے، لیکن یہاں کوئی چھوٹا موٹا ملک نہیں بلکہ انڈکلیئرڈ سپر پاور چائنا ہے، جو بھارت کیا امریکہ کو بھی مزہ چکھانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سیٹلائٹ سے حاصل ہونے والی تازہ تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ متنازع علاقے لداخ میں چین نے نئی تنصیبات قائم کرنا شروع کر دی ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان جاری کشیدگی دو طرفہ معاہدے ٹوٹنے کا عندیہ دے رہی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے مودی نے بھارت توڑنے کی بنیاد ڈال دی ہے۔ گلوان کے بعد بھارت جلد سیاچن اور کارگل بھی کھو دے گا۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی ایک انتہا پسند، ظالمانہ اور ضدی آدمی ہے۔ اس کا RSS کا نظریہ ہر ایک پر واضح ہے۔ ہندوستانی مسلمان اور اقلیتیں خوفناک حالت میں زندگی گزار رہی ہیں۔ بھارت کو بنگلہ دیش، نیپال، پاکستان اور چین کے ساتھ تناؤ کا سامنا ہے۔ سکھوں کی تحریک زور پکڑ رہی ہے اور جلد ہی علیحدگی کی تحریک زوروں پر ہوگی۔ کشمیر کی آزادی اپنے آخری مراحل میں ہے۔ بھارت لداخ میں سڑکیں، گولہ بارود ڈپو،
فضائی اڈوں کی تعمیر کر رہا تھا اور اس کا ارادہ تھا کہ وہ راستے بنائے اور پاکستان آزاد کشمیر پر حملہ کرنے کے لیے ایک مضبوط اڈہ قائم کرنے کی کوشش کرے، لیکن لداخ میں چین کی بروقت مداخلت نے اس فائدہ مند اونچی زمین کو بھارت سے لے لیا ہے، یوں کہیں کہ بھارت سے چھین لیا ہے۔ وہ براہ راست سپلائی کے لیے اقصائے چین تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے اور مقبوضہ کشمیر سے رابطہ بھی متاثر بھارت کا ہو چکا ہے۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔